اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1977 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 32 سے ہو رہا ہے. 24/32. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں شروع سے ہی جنسی معاملات، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات آ رہی ہیں. ابھی 2-1 اور آیات میں بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا. یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے قسمت کی حفاظت بڑی بنیادی اقدار میں سے ہے. یہ محض ایک طبعی یا فزیکل ایکشن نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق افراد سے آگے بڑھ کر اقوام کی زندگی اور موت سے بھی ہے. قوموں کے عروج و زوال پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہ وجہ ہے جو قرآن کریم نے اس پر اتنا زور دیا ہے. اب اسی سلسلے میں یہ جنسی اختلاط کے لیے یہ شکل جسے ہم نکاح کہتے ہیں، یہی ایک شکل ہے جو قرآن کریم نے جائز رکھی ہے. اور اس میں بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وحدت زوج مونوگیمی یہ قرآن کا اصول ہے. اب اس نکاح کے سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ افراد کا اپنا ذاتی معاملہ ہی نہیں ہے، معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات میں افراد کی مدد کرے. مدد ہی نہیں بلکہ اس نے تو حکم کے طریقے پہ کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ایام جو بھی مجرد ہوں، خواہ وہ شروع سے غیر شادی شدہ ہوں یا بیوہ عورتیں ہوں، رندوے مرد ہوں، کسی شکل میں بھی جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ لفظ آئے گا. تو کہا یہ ہے، یہ معاشرے کو حکم دیا ہے کہ تم ان کے نکاح کا انتظام کیا کرو. اندازہ لگائیے اس ایک حکم سے معاشرے کی کتنی مشکلات کو حل کر دیتا ہے. آج کے دور میں اس مشکل کے متعلق اس سے پوچھو جس کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں. جو تقاضے آج کل پھر ہو رہے ہیں ہونے والے شوہروں کی طرف سے، معاشرے میں جتنی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں ہم سب یتیم ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے. ایک صاحب باہر جائیے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تھا نا کہ وہ معاشرہ باطل کے نظام کا معاشرہ یہ ہے یتیم ذا مقربہ، کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ہر شخص اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. ہماری یہ تنہائی اور یہ یتیمی قرآن کے الفاظ میں اور گوشوں میں بھی بڑی روح فرسا ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں تو یہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے.
یہ درد سر نہیں درد جگر ہے جسے قرآن نے کہا تھا. وہ اس کی تنہا مصیبت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. دوسرے اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں. پہلی شرط یہ ہوتا ہے کہ بیٹی دو گے تو ساتھ دو گے کیا. حالانکہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر نکاح کرنا ہے کسی سے تو تم بتاؤ تم اس کے لیے کون سی چیز ساتھ میں رکھو گے کہ وزن برابر ہو, اس کا پلڑا جھکے گا. عورت کا بیوی ہونے والی لڑکی کا پلڑا جھکے گا. تمہیں اپنے ساتھ کچھ اور تحفہ دینا ہوگا جسے مہر کہا جاتا ہے. یہاں قصہ الٹا ہوا. اور پھر اسی طرح مصیبت ہے. صاحب بڑی بات یہ ہے, پریشان پھر رہا ہے وہ ایک شخص, پریشان پھر رہا ہے. قرآن معاشرے کو حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم انتظام کرو ان کے نکاح کا. معاشرے میں یہ تو ہو گیا نا بہرحال عام افراد معاشرہ. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں, قرآن نے بتایا ہے اس زمانے کے عرب معاشرے میں غلام اور لونڈیاں پہلے سے جو موجود تھی وہ بہت زیادہ تعداد میں تھی. معاشرے کا جز بن چکی ہوئی تھی غلام اور لونڈیاں. یاد رہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے ماں ملکت ایمانکم کا, ان سے مراد وہ غلام اور لونڈیاں ہیں جو نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں آ چکی ہوئی تھی. اس کے بعد قرآن نے دروازہ بند کر دیا اس کا, کوئی گنجائش کوئی شکل باقی نہیں رکھی اس کی. اور جو آ چکی ہوئی تھی معاشرے کے اندر ان کے لیے شروع سے آخر تک احکام دیے. یہ بات غلطی ہو گئی, آزاد کرو غلام, ورنہ اس زمانے میں غلام کا آزادی حاصل کرنا آسان بات نہیں تھی. ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ جو غلام کہتے ہیں, غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی, پیدائشی غلام ہوتی تھی, ہمیشہ غلام رہتی تھی, سارا صرف نہ اس کا غلام مل جاتا تھا. ذرا سی بات ہو غلام آزاد کرو. دین کا بنیادی اصول فقر رقبہ. دنیا میں جہاں جہاں تمہیں غلام نظر آئے ان کی آزادی کا انتظام کرو. یہ امت مسلمہ کا طریقہ جسے آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے. آپ کے یہاں ماڈرن 3 مفسر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا. آج قرآن یہ کہہ رہا ہے, یعنی سارے قرآن میں شروع سے آخر تک غلاموں کو چھوڑو, غلاموں کو چھڑاؤ. یہ صدقات کی مد ایک رکھی ہوئی ہے. پھر رقاب جو ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بیت المال کا روپیہ رکھا ہے قرآن نے. چھڑاؤ چھڑاؤ چھڑاؤ. سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ غلام بناؤ. ان کے ہاں یہ اسی دور کی بات نہیں, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. سب ساری دنیا کے ملک کافر مشرکوں نے مل کے بھی یہ اپنے ہاں بین الاقوامی قوانین پاس کر دیے کہ غلامی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ان کے ہاں آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لونڈیاں بنائی جائیں گی. بہرحال معاشرے میں غلام اور لونڈیاں تھیں. یہ کوئی مثال نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے جو گھر کے اندر ہمارے ملازم ہوتی ہیں یا ملازمہ لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ سوال ہی نہیں ان کا ذہن نہیں آتا آپ کے غلام اور لونڈی کیا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال گھروں کے اندر ملازم و نوکری. اس زمانے میں گھروں کے اندر غلام اور یہ لونڈیاں. آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا ہے کہ تم میں سے جو ایسے ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا انتظام کرو. من کن تو ہو گیا تم میں سے, والصالحین من عبادکم و امائکم, اور تمہارے گھروں میں جو یہ غلام اور لونڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو شادی کے قابل ہوں ان کی شادی کا بھی انتظام کرو.
دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے ضرب کیے جاتا ہے ان غلاموں اور لونڈیوں کو جو زمانے میں موجود تھی معاشرے کے اندر. وہ جزو خاندان بنایا جاتا ہے, معاشرے کو حکم دیتا ہے. جہاں اس نے یہ کہا کہ تم میں سے یہ جو مثلا آزاد عورتیں اور مرد تمہارے ہیں یہ معاشرہ ہوا, اسی سانس میں کہا ہے, اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے, دوسری آیت بھی نہیں ہے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب یہ بات کے شادی ہونے کے بعد اخراجات بڑھ جائیں گے. کہتا ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں یہ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستغنی بنا دے گا, یہ جتنی ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں قرآن میں, یہ اس مملکت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو خدا کے نام پہ قائم ہوتی ہے. کسے نظام خداوندی کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عقیدہ کو چلا آ رہا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے, کماؤ نہیں ہے, لڑکا ابھی کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, شادی کر دیجیے. بیوی اپنی قسمت ساتھ لایا کرتی, وہ قسمت کا تو ہمیں پتا نہیں, اس کی بدقسمتی کے تانے تو ہر روز ساتھ دیتی ہے. جنہوں نے کار پہ آ گئی ہے کلیان والی تھا, یہ برکت ہی اٹھ گئی ہے سال میں, وہ برکت اٹھنی ہے کسی کماؤں کوئی ہے نہیں. بے روزگاری تو آ گئے تھے کہ جی تھی ہو لینڈ کاڑے متھے والی جدن بھی آئی ہے, اب ساری عمر اس کے پیچھے. اور شروع میں یہ کہا جاتا کہ نہیں شادی کر دیجیے, وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آئی ہوئی ہے سر, کوئی بات نہیں. اب اس کے لیے کہاں یہ جرم ہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مستغنی کرے گا. کہتا وہ تو نہیں ہو رہا مستغنی. ساری اصل میں اس سے مطلب قناعت کرنے کا ہے. روٹی تمہیں ملے یا نہ ملے سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں مستغنی کر رکھا ہے, قناعت کیجیے گا نا. یعنی کہاں سے کہاں پھر جاتی پیچیدگی ہے نا ایک بات بنیادی طور پہ نہ سمجھنے کی. جب اس پہ پھر اشکال پیدا ہوں, مشکلیں پیدا ہوں تو پھر یہ تعویلیں پیدا ہوتی ہیں اس سے. تو بابا روٹی کا علاج تو روٹی ہے. کون ہے یہ جو کرے گا؟ وہی جن کو حکم دیا تھا وہ ان کے ہوں انتظام کرو ان کو شادیوں کا. انہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ دیکھو کہ وہاں اس سے معاشی تنگی آئے گی, اس کا انتظام کرو صاحب. واللہ واسع علیم. اور آگے ہے وہ آیت عزیزہ نمان. اب یہ سب کچھ انفرادی طور پہ بھی کہا کہ جنسی جذبے کی تسکین کی ایک ہی شکل ہے, وہ ہے نکاح. انفرادی طور پہ انتظام کرو. معاشرے سے کہا کہ تم انتظام کرو. اس میں اگر معاشی مسئلہ حائل ہو رہا ہے تو وہ معاشرہ, نظام, مملکت اس کا بھی حل تلاش کرے, اس کا بھی انتظام کرے. دیکھتے ہیں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. اور اس کے باوجود آگے بات آئی, اس کے باوجود جس کا ابھی انتظام نہ ہو سکے نکاح کا, تو پھر کوئی اور شکل وہ اختیار کر لے. بڑی اہم ہے یہ چیز, میں ابھی عرض کروں گا کیوں اہم ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اس کے باوجود جس کے نکاح کا انتظام نہ ہو سکے وہ ضبط نفس سے کام لے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. قرآن کریم نے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. وہی بہتا ہوا لہو, مردار اور یہ خنزیر اور ہر وہ شے جو خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام کے اوپر دی جائے. تو یہ حرام چیزیں جہاں بھی قرآن نے کہا ہے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر شکل ایسی پیدا ہو جائے کہ کوئی اور چیز کھانے کو نہیں مل رہی اور جان پہ بان آئی ہے, جسے اضطراری حالت اس کو کہتے ہیں, کہ ایسی اضطراری حالت پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کی اجازت ہے
کہ تم صرف جان بچانے کے لیے ان حرام اشیاء میں سے جو کوئی میسر آتی ہو اسے تم کھا سکتے ہو. قرآن کریم میں صرف اس ایک ضرورت کے لیے اضطراری حالت جو ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، صرف اس ایک ضرورت کی. سارے قرآن میں کسی اور چیز کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں کے مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن نے اجازت دی ہے نا کہ جب اضطراری حالت ہو تو تم حرام بھی کھا سکتے ہو، تو اگر جنسی معاملے میں تمہارے جو جذبات ہیں ان میں بھی تمہاری اضطراری حالت پیدا ہو جائے وہ ٹھیک ہے، حرام جائز ہو جائے. چلیے اب جو یہ فاٹک کھلا تو پھر یہ دو معاملے تک ہی کیوں معاملہ رہا؟ جہاں بھی آپ سمجھیں اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے جائے. ہر جرم جائے. مودودی صاحب کا فتویٰ ہے نا کہ سچ بولنا سعادت صداقت چاری اسلام کے بڑے اہم اصولوں میں سے ہے، لیکن زندگی کی اہم ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اجازت ہی نہیں ہے. واجب فرض کے بعد ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، یعنی ایسے وقت میں سچ بول دیا جائے تو گناہ گار ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا. کیوں جی؟ اضطراری حالت. اب جنسی معاملات میں اضطراری حالت ہو تو میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، میں نہ فرقہ دارانہ بات کیا کرتا ہوں، میں کسی شیعہ کا قول نہیں کہہ رہا. خود یہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ متع کی اجازت ایسے حالات کے اندر وقتی طور پر جنسی جذبے کی تسکین کے لیے جو ایک شکل پیدا کر لی جاتی ہے، اضطراری حالت. کھانے پینے میں تو اضطراری حالت اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے. پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو واسط لگتی ہے اور وہ لگتی چلی جاتی ہے. دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس بھوک کو مٹانے کا، نہ مٹایا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق تو جذبات سے ہے، کبھی ضرورت نہیں ہے. جنسی جذبے کی تسکین بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ مجبور از خود کرتی ہے، اسے تو از خود بیدار کیا جاتا ہے، خود بیدار کیا جاتا ہے. اسے ساری عمر خیال نہ کیجیے، اس طرف کبھی از خود بیدار نہیں ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کے لیے اضطراری حالت نہیں کہا. اضطرار تو وہاں ہے جہاں انسان مجبور ہوتا ہے، بے اختیار نہ ہو. اور اگر جذبات کی جو اشتعال انگیزی ہے اس کو آپ اضطراری حالت کہتے ہیں تو پھر تو ہر جذبے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. کیا یہ رہا تھا تو قرآن نے اضطراری حالت کے لیے جو اجازت، وہ بھی اجازت ہے، وہاں حکم نہیں ہے، اجازت دی ہے صرف وہ کھانے پینے کے معاملے میں، کسی اور معاملے کے نہیں. نہ ہی وہ آپ کا عام اصول بن سکتا ہے کہ خیر قرآن نے اجازت تو دی ہے ایک معاملے کے اندر، اب آپ اصول بنا لیں کہ جہاں اضطراری حالت ہو وہاں حرام جائز ہے، تو حلال کے لیے تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی. اضطراری حالت ضرورت کے لیے ہے. آپ کو یاد ہے جو مزاح کرتا ہوں، ان کہنا نا تو جھوٹ بول یا کہنا کہ میں کی لوڑ پہ اس میں جھوٹ بول، یعنی لوڑ پہ کہ جھوٹ بولے نا، بغیر ضرورت کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اپنے سچے ہونے کے لیے وہ دلیل نہیں دیتا کہ مجھے ضرورت کیا تھی. تو سوال تو وہی ہے کہ ضرورت ہو اور وہاں پھر جائز اور ناجائز جو ہے اس کا امتیاز کیا جائے، یہ ہے زندگی اسلام کی. اور جب یہاں ضرورت پڑے آپ کو اضطراری حالت ہے اور ہر چیز جائز ہے تو پھر تو ہر جگہ
جتنے دنیا کے اندر بڑے بڑے جھوٹے چور بدماش ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھو وہ بھی اس طرح ہی حالت ہی ہوتی، ضرورت نہیں پوری ہوتی. قرآن میں کہیں اس کی اجازت نہیں. اور جنسی جذبے کے متعلق تو میں نے کہا ہے کہ اتنا واضح ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تاں کہ یہ انتظام معاشرہ کی طرف نہ ہو جائے، تمہاری معاشی حالت کا کہ گزارا وارا ہو جائے، ہو سکے اس کے لیے نکاح ہو. اگر یہ صورت جب تک پیدا نہیں ہوتی ضبط خیش سے کام لو. عفت کا تو لفظ یہاں سے ہی ہے، یستا سے جس کو کہتے ہیں. اپنی عفت کو برقرار رکھو. چلیے بات پچھلی آیت میں ہوئی تھی غلاموں اور لونڈیوں کی. انہیں رہا کیے چلے جاؤ، چھوڑتے چلے جاؤ. ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی غلام آزادی کا پروانہ مانگے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے یہ کہو کہ اتنا روپیہ دو تو پھر تمہیں آزادی کا پروانہ دیتے ہیں. جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، کما کے مجھے دیے جاؤ، جب اتنا روپیہ تمہارا ہو جائے گا اس دن تمہیں رہا کروں گا. عام طور پہ اسے مکاتبت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کہاں لاتا ہے مکاتبت کو اور اس کے لیے کیا کہتا ہے. مکاتبت کے معنی پروانہ راہداری لکھ کے دے دینا کہ تم آزاد ہو. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر. ان غلاموں میں سے جو بھی تم سے کہے کہ مجھے رہا کر دو، آزاد کر دو، پروانہ یا آزادی دے دو، اسے یہ پروانہ دے دو. اندازہ لگائیے. ان علمتم فیہم خیر، بس اتنا دیکھ لو کہ تمہارے ہاں سے جا کے یہ اپنا پیٹ بھی پال سکے گا، اپنے آپ کو سنبھال بھی سکے گا. ایسا ہے نا. یہ دیکھا آپ نے کہ وہ شرط کیا ہے کہ تم سے یہاں تو ایک فرد خاندان کی حیثیت سے کہہ رہا ہے الگ رہے گا، یعنی فاتر العقل تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ کچھ کام کاج ہی نہیں جانتا، کچھ کما بھی نہیں سکتا، اپنا انتظام نہیں کر سکتا، بیمار ہے. سب چیزیں اس میں آ گئی کہ اگر یہ دیکھو کہ یہ سارا کچھ وہ کر سکنے کے قابل ہے تو جو کہے، جو غلام کہے کہ مجھے پروانہ راہداری پروانہ آزادی دیجیے، حکم ہے قرآن کا. تو کہتے بھی ہوں اسے پروانہ آزادی دو. کہتے ہیں یہ قرآن غلام لونیت بنانا سکھاتا ہے. یہ ملاحظہ فرماؤ کہ جو موجود تھے ان کے متعلق بھی احکام ہے، لکھ کے دو. اور اگلا ٹکڑا صاف لو. اگر دیکھتے ہو کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، کما سکنے کے قابل ہے، کچھ ہنر جانتا ہے، کاروبار کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو غلام آزاد ہوا ہے، اس کے پاس کیا ہے جس سے وہ کرے گا کچھ. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اسے کچھ ساتھ پیسے بھی دو کہ لو بھائی اس سے اپنا کاروبار شروع کرو. یہ ہے غلامی کے متعلق قرآن کا حکم. آج آپ کے یہاں کی جو لیٹسٹ تفسیر ہے، مجھے بار بار نام لینا پڑتا ہے، افسوس ہے. یہ مودودی صاحب لیٹسٹ ہے نا ہمارے یہاں کے بڑے ماڈرن. ان کی تفسیر کی پہلی جلد میں پورا صفحہ ہے بھرا ہوا کہ جنگ میں گرفتار شدہ مردوں عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے گا. لونڈیاں بنایا جائے گا، تعداد کوئی نہیں ان کی ایک کے پاس. کہتے سپاہیوں میں بانٹ دی جائیں گی، تعداد بھی نہیں، ان کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب جی بھر جائے استعمال میں لانے کے بعد خواہ اپنے دوست کو تحفہ کم دے دیں یا فروخت کر دیں اس کو. انسان کو فروخت، انسان نہیں تصور کیا جاتا، جینس ہے، کموڈیٹی ہے، اسے مارکیٹ میں لے جایا جا رہا ہے. کہتے ہیں قوم کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان میں سے کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اسے آزاد کرو. دیکھ لو کہ وہی اکیلے گزارا کر لو گے، اور اگر اس میں یہ صلاحیت ہے اور اس کے پاس کچھ سرمایہ تو ہے نہیں جیسے کاروبار شروع کرے تو ساتھ تم پیسے دو اس کو. آگے
ولا تکرہوا فتياتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا. یہ جو تمہارے ہاں لونیاں ہیں وہ اگر چاہیں نکاح کرنا کہیں تو ان کو روکے نہ رکھو. سوچیے آپ, کہا اس سے ہو سکتا ہے یہ کہ مجبور ہو جائیں وہ بدکاری پر. یہ تمہارے ذمہ جرم ہوگا محض اس لیے کہ تمہارے گھر میں رہیں گی, کام کاج کرتی ہیں, اور پھر لونیوں سے تو جنسی تمتع جن کے یہاں ہوتا تھا نا. بنیادی مفاد کی خاطر ایسا نہ کرو کہ وہ اگر نکاح کرنے کے لیے کچھ ارادہ رکھتی ہیں تو ان کو روک دو کہ نہیں, مداحن بن جاؤ, راستے میں روک بن جاؤ کہ نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. کہتا ہے اس سے تھوڑا نقصان ہو جائے گا یار, تمہیں تو تھوڑا سا مالی فائدہ شاید اس سے ہو جائے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے بدکاری کے اوپر. یہ تمہارے خلاف جرم ہوگا. وَمَن يُكْرِهْنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معاشرے سے کہا, اگر کہیں ایسا انڈیویجول کیس تم دیکھو کہ کوئی ایسا کرتا ہے, معاشرہ سے کہا کہ تم اس میں انٹرفیئر کرو اور مت کرنے دو اس کو ایسا. اب دیکھ رہے ہیں کہ غلاموں اور لونیوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے. اور عزیزان نے مان آگے وہ ایک آیت آتی ہے سورہ النور, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے. اور اب بہت غور سے سنیے, بڑی اہم آیت آ رہی ہے. اہمیت میں بتاؤں گا کیوں ہے, ورنہ قرآن کی کون سی آیت اہم نہیں ہے. اہمیت ہمارے یہاں اس آیت کو ہو جاتی ہے یا اس حکم کو ہو جاتی ہے جس میں قرآن کے خلاف مفہوم لے کے اور معاشرے میں کچھ کیا جاتا ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. یہ احکام دینے کے بعد کہا کہ ہم نے بڑے واضح احکام تمہیں دیے ہیں, اور اس کے ساتھ کہا ایک اور چیز بھی دی ہے, وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اس کے ساتھ تمہیں اقوام سابقہ کی تاریخ بھی دی ہے ہم. کاہے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس قوم نے ان احکام کے مطابق زندگی بسر کی وہ کتنے عروج کے کام پہ چلے, جس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی وہ کس طرح سے تباہ ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتنی اہمیت ہے قرآن کی روح سے. انزلنا کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں. ہم نے نازل کیے یہ احکام قوانین وحی کی روح سے نازل کی, اور ہم نے اس کے ساتھ یہ تاریخ بھی اسی نازل کی, وحی کی روح سے تاریخ بھی ہے تو اقوام سابقہ کی. کاہے کے لیے؟ موعظۃ للمتقین, تاکہ جو بھی زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہے وہ اس سے عبرت حاصل کر لے, سبق حاصل کر لے. قرآن کو جب کتاب دیتا ہے, قانون دیتا ہے, ساتھ اس سے حکمت بتاتا ہے, دوائی اور فکر بتاتا ہے, اس کا نتیجہ بتاتا ہے. نتیجہ محض نظری نہیں ہوتا, تھیوریٹیکل یا اکیڈیمک نہیں ہوتا, تاریخی شواہد سے اس کے لیے صداقت کی دلیل بہم پہنچاتا ہے کہ دیکھو اقوام سابقہ میں سے جس نے یہ کچھ کیا اس کا نتیجہ یہ خوشگوار, جس نے اس کے خلاف ورزی کی وہ یوں تباہ ہوئی. یہ ہے جی تاریخ. اس وقت میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا. قرآن کی روح سے تاریخ کی بڑی اہمیت, لیکن وہ اہمیت اس نقطۂ نگاہ سے. اور اب آگے آتی ہے وہ آیت, اللہ نور السماوات والارض. پوری آیت کو بعد میں تلاوت کر, بڑی ہی خوبصورت حسین رانا جاذب نگاہ آیت ہے, بڑی ہے. لیکن پہلے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, اللہ نور السماوات والارض. کہا کہ اللہ عام ترجمہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, کائنات کا نور ہے. آپ ذہن میں کہیں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اس نے باطل کی عمارتیں اس کے اوپر قائم ہوئی. آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی بنیاد ہے, لیکن جب عمارت تعمیر کرنا ہو تو بنیاد تو خود گھڑنی جاتی ہے. اللہ نور السماوات والارض.
آپ کے یہاں اس سے ایک عقیدہ وضع ہوا جس پہ سارے تصوف کی عمارت قائم ہوئی. اس عقیدے کے وضع کرنے والے آپ کے یہاں اہل صوفیاء تصوف کے فلسفی امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے. تمام یہ جو صوفیاء ہیں اس نام کے سامنے ان کے سر جھک جاتے ہیں. تصوف کی دنیا میں یہ اتنے عظیم بزرگ مانے جاتے ہیں. انہوں نے تصوف کا فلسفہ بھی ساتھ دیا. فتوحات مکیہ خصوص الحکم وغیرہ ان کی کتابیں ادھر میں تو بعد میں جاؤں گا. کیا فلسفہ دیا انہوں نے کہ یہ جو کچھ کائنات ہے یہ کوئی شے ہے ہی نہیں, یہ سب خدا ہی خدا ہے. تو اس نے جو کہا نور السماوات والارض اللہ ہی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں باتیں میں کیا کر رہا ہوں, ابھی یہ عام باتیں نہیں کر رہا. آپ کے یہاں جسے دین کا موضوع کہا جا رہا ہے نا, اصل دین وہ یہ ہے وحدت الوجود. یہ سب وہی ہے. یہ مختلف شکلیں نظر آتی ہیں, یہ ہمارے دماغ کی کریٹ کی ہوئی. اصل میں سب خدا ہی ہے. سنیے پھر وہ کہاں تک گئے. اس سے میں اگر جاؤں تو اس کے اوپر تو پتہ نہیں 6 مہینے لگ گئے اس وعدے سے وجود کے اوپر. کہتے ہیں کہ اللہ بھی حق ہے, بندہ بھی حق ہے, انسان بھی حق ہے. کہتے ہیں میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ حکم دینے والا تو انہیں حکم دیا کس کو کیا. کہتا ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ تمیز ہی غلط ہے. چل جائے یہ شریعت, یہ احکام, یہ سارے قواعد یہ سب ختم. وہی حکم دینے والا اسی کو حکم دیا جاتا ہے. کہتا ہے اسی لیے اگر منصور کہتا تھا انا الحق وہ بھی سچا تھا. اور اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی وہ بھی سچ. وہ بھی وہی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد جو ہے آپ کے یہاں لا الہ الا اللہ, جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کہنے لگا اس کے معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی بھی الہ تم دنیا میں باطل معبود کرو وہ اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں باطل معبود. چل بس لا الہ یعنی کم وقت دماغ ہو منطقی اور گردن وہ ذرا ٹیڑھی, پھر دیکھو وہ کیا کیا تماشے کرتی. یعنی کبھی بھی آپ کا ذہن ساری عمر اس طرف جا سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی جس لا الہ الا اللہ نے ہر الہ کی گردن کاٹ کے رکھ دی, ختم کر دی, جڑ کاٹ دی, کوئی الہ نہیں ہے سوائے الہ کے اللہ کے. اس کا ترجمہ اس کا مفہوم ہی نہیں لیا گیا کہ سر اس کا تو مفہوم یہ ہے لا الہ. کوئی بھی جسے تم الہ کہتے ہو دنیا میں, بت ہو, انسان ہو, فرشتے ہو, جس کو بھی تم پوچھتے ہو الہ کہتے ہو وہ نہیں ہے الا اللہ, وہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتی ہے فلاسفی لاجک جسے آپ کہتے ہیں, سائنسیت لاجک. یہ لاجک بڑی بری بات ہے. تو دھاری تلوار آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح برت رہے ہیں کہ یہ جو مختلف نام ہے یہ سارا فلسفہ وحدت الوجود کا انہوں کے یہاں سے لیا ہوا ہے. ان کے یہاں کے یہ فلسفہ تو ان کے یہاں کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ جو عام فقیروں کی ان کے یہاں بہت کبیریوں کی یہ جو چلتا ہے نا مطلب, تو وہ ان کے یہاں تو یہ روز سنتے ہوں گے کہ میاں گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے,
قید کبیر عقل کے پھیرے. یہ تو مختلف گھاٹ ہے اصل میں جنہیں تم کہتے ہو یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، عیسائی ہے. گنگا تو ایک ہی ہے، گھاٹ ہے مختلف. گھاٹ کے مختلف ہو جانے سے گنگا الگ الگ نہیں ہو جاتی. کبیر کہتا ہے یہ تمہارے عقل کے پھیر ہیں جو تم یہاں ان گھاٹوں کو بھی الگ الگ سمجھ رہے ہو. گنگا ایک گھاٹ بیٹھے چل گئے. وہی رام ہے، وہی رہی ہے، وہی فرعون ہے، وہی منصور ہے. ضرورت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان صوفیہ کے ایسے شعر پیش کروں. ضرورت اجازت نہیں دیتی. ان کی بے باکی معاف کیے گا. اس پورا دور تھا کہ میں خود بھی تو ان کے آسانوں کے اوپر سر جھکایا کرتا تھا. یہ سارا کچھ زمانے میں سب کچھ تعلیم کے طور پہ حاصل کیا. خدا کے حضور معافی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی منطق کے ساتھ پیش کرتا ہوں. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف میں نہیں کہہ سکتا زبان سے کیا وہ بھی وہ کہتے ہیں دونوں ہم سنگ ہیں. کہا کہ یہ تو تمہاری نگاہ ہے جو تم وہ ابو لہب نظر آتا ہے، یہ معاذ اللہ محمد نظر آتا ہے. سوال ہی نہیں، نہ ابو لہب کا نہ محمد کا. سارے رہ گیا میرے بھائی. رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، جو کچھ تم کہتے ہیں. جڑیاں نے اگے پھر آ گیا نا جناب. بولے شاہ ہونی تھے، شاہ حسین ہونی تھے، کچھ ہو نا. یہ تو پھر نیلے تو دہلے مار دے نہ جا کے گلا کرنی ہوں یہ ہو رہی کبلا نے تو زبان میرے پنجابی. کہنے نے کہ آتے تیاں تے آتے پتر آپ بنیا ماپے آپ جیوے تے آپ مارے تے آپ کرے تے آپ. عربی کی بات وجود چلی جا رہی ہے. وہاں گنگا ایک گھاڑ کا دے رہے پیر گنگی رگل کے دے رہے. یہاں آیا تو اور آگے گیا. آپ جیوے تے آپ مرے آپ کرے تے آپ. خود پوجا ہو، خود پوجا کرو، خود گلے پوجا، خود رندو سبوکش، خود برسرے آپ پوجا خریدار برآمد بے شکست و رواں کو. مٹی بھی آپ، کمہار بھی آپ، چک بھی آپ، پیالہ بھی آپ، بناؤ والا بھی آپ، پین والا بھی آپ، خریدن والا بھی آپ، توڑنے والا بھی آپ، چلے جان والا بھی آپ. بات شاعری کی تک رہتی تو اور چیز. میں نے کہا ہے نا کہ جب بات یہ آگے یہاں تک کہ یہی پتہ نہیں کہ حکم کون دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، تو یہ سارے احکام وغیرہ شریعت وغیرہ کے سب ختم ہو گئے. یہ جو ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا بھنگر بھی، چرسی بھی، جرابی بھی، چمٹے والے بھی، وہ سارے کے ساروں کی پوجا ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکام جو ہے یہ تم ہر دینوں کے لیے ہیں. ہم تو ہر پیکر کے اندر اسی کو دیکھتے ہیں. شراب پیتا ہے تو یہ حسین تھوڑا پی رہا ہے، وہی پی رہا ہے. کل بھائی کہو خاصو خدا کو وہ یہ کہتے ہیں. ایک ہے عزیزان مان آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ گز در بیا باں رندے دہن دریدہ روزی خدا نہ دارت انہیں سا خریدا. میں نے سنا مولانا روم میں نے سنا رات کے اندر وہ کہہ رہا تھا خدا خدا ہمارا نہیں ہے، میں پیدا ہی نہیں ہوا تو خدا والی بات کیا، میں تو ہوں ہی ہوا جو پیدا ہی نہیں ہوا. چل بھائی سنت اللہ نور السماوات والارض، میرے اللہ میرے کون روک سکتا ہے؟
اب یہاں سے یہ چلا آ رہا تھا آپ کے محی الدین اکبر عربی سے لے کے بارہ صبح کی شب سے آج تک سر چلا آ رہا تھا. پھر اس میں تو نہ ہندو الگ نہ مسلمان الگ، وہ سارا رام بھی وہی رحیم بھی وہی، ہندوؤں کی ویدانت ساری یہی. آگے آئے تو یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ ہے معاملہ لگا. مجدد الثانی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سب وہی نہیں ہے تو الگ الگ. اب آگے دیکھیے کمپرومائز کیسے ہوتا ہے. انسان پھر یہ مناظر جو ہے سلوک کے تصوف کے طے کر کے ترک دنیا ترک علائق سے آہستہ آہستہ آخر میں جا کے ذات باری تعالیٰ میں پناہ ہو جاتا ہے. کہیں آخر میں ایک ہو جاتے ہیں دونوں کے، پہلے الگ الگ رہتے ہیں. وہاں سے وہ جو اتنا کچھ انہوں نے کہا تھا نا، وہاں سے یہ بچے اور یہاں آئے کہ عشر پہ خطرہ ہے دریا میں پناہ ہو جاتا. یہ فانی باللہ اور باقی باللہ آپ کے یہاں ترجمہ. یہ جو منازل ہے نا، پہلی منزل فنا سے شاید، پھر فنا سے رسول، پھر فنا باللہ. یہ جو سلجھا ہوا تصوف آپ کے یہاں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں یہ جا کے اس میں فنا ہو جاتی ہے. اس سے آگے چلے. آج کل ہمارے ہاں یہ فرقہ بریلوی جسے کہتے ہیں، رضائی فرقہ بھی اس کو کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کا. یہ آپ کے یہاں دین مصطفیٰ دینے والے جو ہے نا مولانا احمد شاہ نورانی، یہ ہیں نمائندہ اس فرقے. بریلوی آپ نے تو سنا ہوگا، آپ مسئلے آپ ان کے ہاں کی ہیں، اور یہ نہ سنا ہو تو یہ تو ہر جگہ سنا ہوگا کہ وہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ حضور نور تھے کہ بشر تھے. یہ تو سنا ہوا نا، نور اور بشر کا مقابلہ مناظرہ روز ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بات تو نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نور خدا تھے. اب انہوں نے بچے کی شکل نکالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ساتھ لے آئے نا، کہ اب ان کی وجہ سے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ کہے کہ وہ تو نور خدا. جب خدا تھا نور اور وہ تھے خدا کے نور تو وہ تو ایک ہی ہوگا. چنانچہ ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض انسانوں کی خاطر بصری شکل میں نظر آتے تھے، ورنہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، یہ ان کا شعر ہے احمد اللہ، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. نور اور بشر کا جو جھگڑا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی مانتے ہیں. اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. یہاں تک نہیں، ان کی ذرا کتابیں چھوڑ کے دیکھیں کہاں تک چلے گئے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے اور یہ خصوصیت اور یہ صفت ہے. یہ صفت جو ہے کسی حد تک بھی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تو انسان اعلیٰ حد بشریت شامل ہوتے ہیں نا. مثلا وہ علیم ہے، یہاں عالم بھی ہوتا ہے، وہ خبیر ہے، یہاں باخبر بھی ہوتا ہے انسان. لیکن کچھ اس کی صفات وہ ہیں جو اسی کے لیے مختص ہیں. کوئی فائنائٹ جو ہے وہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا. ہو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول تو اول تو دو ہو نہیں سکتے، آخر
ظاہر باطن، یہ جو ہے صفات خدا بندی، یہ صرف خدا کے لیے ہے. اول والا یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن. وہی قرآن کی آیت بکل شین علیم، لوح محفوظ خدا تم ہو. اور سنیے دلیلیں، نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. تم اول اور آخر، ابتدا تم، انتہا تم ہو. پھر ڈرتیاں کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پر ہی تو چھوڑا ہے، وہی جانے گا کیا تم. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج جو آپ کے ہیں یہ فرقہ ہے، یہ جو دین مصطفیٰ کے دائی ہے، یہ وہ ہے فرقہ. سلیمان مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ تو دھونگے کھانے کے وزیر نہیں کہہ رہے، انہیں تو مجدد مانا جاتا ہے، ان کا نظام لایا جا رہا ہے. اور وہ آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ بھی اس میں حد تک شریک ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا یہ حیات النبی کا ایک عقیدہ بھی تو آپ نے ان کا سنا ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میلاد کی مجلس کے اندر آپ کو پتہ ہے سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اس وقت تشریف لاتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہی نہیں، حضور کے اتباع میں جو چلنے والے جو صوفیاء ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کی بھی یہ صورت، وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر ہو رہی ہے. رسول اللہ نور ہے، یہ اولیاء اور صوفیاء ان کے اتباع میں چلنے والے ان سے قصبے ضیاء کر کے تو اس وقت واشنگٹن میں اور لندن میں بھی نہیں. سنیے اس وحی کے متعلق کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. میں نے کہا ہے نا، سن رکھیے یہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اسلام کے یہ عقائد کیا بتائے جاتے ہیں. وہی لامکان کے متی ہوئے، لامکان کے متی، وہی لامکان کے متی ہوئے، سرے عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان. کوئی لیگل الاٹمنٹ ہو گئی اسی کو کٹ کے تو بہ گئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ مکان نہیں، انہی کا سب اور وہی سب. یہ ہے آپ کے یہاں جو دین کا کٹ کر کے نظام مصطفیٰ کیا لگا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہے. یہ تو چاہتا تھا کہ آپ بھی بہت کچھ آپ کو سناؤں، لیکن
طبیعت میں کلیدگی پیدا ہوتی ہے. عزیزہ نے من جی نہیں چاہتا اور آگے جانے. یہ بہت آگے بڑھے ہوئے. انہیں کی ایک بات سے سنا دوں کہ زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد تو کس شکل میں زندہ ہوتے ہیں؟ کہا کس شکل میں کیا؟ جیسے یہاں زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد اسی طرح زندہ ہوتے ہیں. کھاتے پیتے ہیں, تمہارے یہاں آتے ہیں, ملتے جلتے ہیں. اگر میری بیٹیاں اور بہنیں نہ بیٹھی ہوں تو آگے بھی ایک طرح کہہ دوں, بغیر کہے وہ سمجھ لیجیے. یہ چیز ان کے یہاں لکھی ہوئی موجود. سنیے کیسے زندہ ہوتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب جو بانی ہیں اس فرقے کے, احمد رضا ان کا نام تھا, وہ عبد المصطفیٰ ہی لکھتے تھے اپنے آپ. وفات سے قریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے انہوں نے کچھ وصیتیں کی. وہ ان کی وصیتیں چھپی ہوئی موجود, چھپی ہوئی نہیں. اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میری اس وفات کے بعد جب میں پردہ کر جاؤں, وہ وفات نہیں کہتے, وہ پردہ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہفتے میں 2-3 بار اور چیزوں کے علاوہ ان اشیاء کی بھی فاتحہ دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ میں چیزیں دیتے ہیں وہ ان کو پہنچتی ہیں, وہ کھاتے پیتے ہیں. اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ہفتے میں 2-3 بار ان چیزوں میں سے بھی کچھ ضرور ساتھ رکھ دی جائیں, یعنی ان میں سے بھی, اور تو جو کچھ ابھی تو ٹھیک ہے ان میں سے بھی کچھ رکھ دی جائیں. سنیے کیا کہتی ہے. دودھ کا برف کھانا ساز یعنی آئس کریم, مگر دودھ بھینس کا ہو. یہ نہیں لکھا تھی سروس بھی دینا, 90 روپیہ وزن لاتا نظر. دودھ کا برف کھانا ساز, دودھ بھینس کا. مرغ کی بریانی, مرغ کا پلاؤ خواہ بکری کا ہو, شامی کباب, پراٹھے, بالائی, شرینی, ارد کی دال, پھروڑی دال, ادرک بھی اس پہ لگا ہوا. جو کچھ پکاتے ہیں اس کو فریج دار کہتے ہیں. نئے ادرک و لوازم, سبز مرچیں, پیاز اوپر کٹا ہوا ہوتا ہے نا, یہ بھی ساتھ ہو. گوشت بھری کچوڑیاں, سیب کا پانی, انار کا پانی, اتنا کچھ جو ہوا سنیے آگے. سوڈا کی بوتل, یہ نوری کتب خانہ لاہور میں یہ وسایا شریف چھاپے ہوئے ہیں. یہ جو نئے کتب خانے کھلے ہیں نا, وہ دادا دربار کے باہر, وہ میرا رام کی بلڈنگ میں, وہاں ان کے کتب خانے ہیں, نوری کتب خانے کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سند رہے آپ. یہ وسایا شریف میں سے خالی وصیت ہے. یہ سن رہے ہیں آپ کہ کیا اسلام آپ کے یہاں آنے والا ہے. یہ آخری وصیتوں میں سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ میری زبان سے نہیں کہتی اس قسم کے مخلوط یا اس قسم کے شریف مجمے میں اور باتیں بھی کروں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پھر یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر بیان ہو گئی. یضل به کثیر ویہدی به کثیر. کسی قرآن سے صحیح راستے کو جو جانا چاہے وہ جاتا ہے, اور اگر اس طرح سے اس کو کھینچا تانی کرنا شروع کرے تو اسی سے پھر اس قسم کی بات پڑتی ہے وہاں. یہ ہے منظور مغزہ برداشت. قرآن کا تت جو تھا, مغز جو تھا, وہ تو ہم نے لے لیا. مصطفیٰ دیکھے سزا صاحب
اور یہ جو باقی تم لفظوں سے قرآن پڑھتے ہو یہ تو چوڑی ہوئی ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی ہوئی ہیں. مولانا نہیں کہہ رہے ہیں مغزے انہوں نے یہ دے دیے اس میں سے اللہ نور السماوات والارض کا یہ تفسیر ہو رہی ہے. مغزے قرآن تو یہ ہے. ہاں مجھے آ جانا چاہیے. آئیے اب قرآن کی طرف عزیز آنے والے. پہلی چیز تو یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نور السماوات والارض میں اللہ نے اپنے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. پہلی بنیاد ہی غلط. مثال کے ذریعے سے آپ محسوس شے کو سمجھا سکتے ہیں. کوئی اس سے ملتی جلتی ہوئی چیز ہو غیر محسوس شے کو آپ مثال کے ذریعے سمجھا ہی نہیں سکتے. کیجیے تو بڑے سے بڑے فلاسفر سے کہیے کہ بتائے درد کیا ہوتا ہے. کیونکہ کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اسے کہیے کہ مثال دے کر سمجھائیے کیا ہو رہا ہے. کوئی ہے ذریعہ کہ آپ مثال دے کے سمجھائیں. یہ ہماری عام وہ چیزیں ہیں غیر محسوسات جنہیں ہم کہتے ہیں. اور وہ جو برطرف خیال و قیاس و گمان و وہم ذات باری تعالی اسے کسی مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. اور یہ چیز میں نہیں کہتا. اس نے خود کہا لیسا کمثلہ ہی شیء. کسی شے کی مثال سے آپ سمجھائیے. وہ خود ذات جو ہے اس کا تو آپ کے ہاں کسی طرح آپ کے تغیر میں آنا تو الگ بات. کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس سے ذات باری تعالیٰ کو سمجھایا جا سکے. محدود اور لامحدود میں فرق ہی ہوتا ہے عزیزان من. فائنائٹ اور انفائنائٹ کا یہ ہوتا ہے. مثال کے قرآن کہتا ہے ایسا تو مثل ہی شاید نہیں. پھر یہ کیا بات ہے اللہ نور السماوات یعنی مثال خدا کی نہیں ہے. خود خدا نہیں ہے نور السماوات والارض. اس مثال سے بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھایا ہے. کیا اسی آیت سے پوچھی اور دیکھیے گا وہاں کتنا واضح ہو جاتا ہے سب کچھ. نور علی نور اسی آیت کو میں بتا رہا ہوں. بات صاف کر دی. یاد اللہ نور ہی نہیں یشاء. خدا کا دیا ہوا نور یہ وہ ہے جس سے وہ ہدایت کرتا ہے لوگوں کی. تو یہ ہدایت کی روشنی ہے, یہ نور ہدایت ہے. اور اس کے لیے خدا نے خود کہہ دی اللہ نور السماوات والارض کہا. پہلی چیز خدا نے کائنات کو پیدا کیا تو اشیاء کائنات کو ان کے منزل تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی اپنے ذمے لے لی. رب اللہ جی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی تخلیق کی اور پھر اسے جس منزل تک پہنچنا اس کا منتہا ہے اس کی طرف جانے کا راستہ دکھا دیا. 20/61 اس نے سماوات والارض کے متعلق یہ کہا خارجی اشیاء کے اندر یہ ہدایت یہ رہنمائی یہ گائیڈنس ہر شے کے اندر موجود ہے. انسٹنکٹلی ہر شے کو یہ معلوم ہے. اسی لیے ان کی طرف کسی پیغمبر یا رسول آنے کی ضرورت نہیں. انڈے میں سے نکلتے ہی مرغی کے چوزے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پانی کی طرف نہیں جانا ادھر رہنا ہے. کیل کا سایہ پڑے تو ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے. تو کسی استاد نے اس کو سکھایا نہیں, کسی پیغمبر نے سمجھایا نہیں. ساتھ کے انڈے میں سے بچہ بچہ نکلتا ہے وہ بھاگتا ہوا پانی کی طرف چلا جاتا ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. کائنات کی اشیاء کے اندر تو یہ صورت. اسی لیے اس نے کہا کہ کائنات کی جو باہر کی اشیاء ہیں
کلن قد علم صلاۃہ و تسبیحہ 24/41 اسی صورت میں آگے. ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو خود جانتے ہیں. کیا الفاظ ایسا ہے. صلاۃ فرائض منصبی کو کہتے ہیں, تسبیح کہتے ہیں سرگردانی سے کسی شے کو حاصل کر دینا. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا فریضہ منصبی کیا ہے اور اس کے حصول کے طریقے کیا ہیں. ہزار میل یہ شہر کی مکھی اڑ کے چلی جاتی, کوئی راستہ نہیں ہوتا, کوئی بجلی کے کھمبے نہیں ہوتے, کبھی راستہ بھولتی نہیں. ہر مکھی اپنے شہر کے ٹھکانے کے اندر سیدھی براہ راست آ جاتی. انسان کے بچے کی روز بھولتا ہی نہیں گیا, اشتہار نکل رہے ہوں آ گئے بھول گیا, یہ کبھی نہیں بھولتے. کائنات کی ہر شے میں ہدایت جو خدا کی تھی وہ اس نے اب خود دے دی. انسانوں کے لیے یہ ہدایت وحی کے ذریعے ایک فرد کی طرف آئی اور اس نے انسانوں کو دی. یہ آخری مرتبہ مکمل غیر متبدل محفوظ شکل میں یہ ہدایت قرآن کے اندر ہے, اور قرآن کریم کو خدا نے نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 5:15. تمہاری طرف خدا کی طرف سے ایک نور روشنی آ گئی ہے, یعنی ایک ایسی کتاب جو نہایت واضح خود ہے اور واضح کرنے والی. تاریخی میں ہدایت کا پہلا ذریعہ ہی روشنی ہے. قرآن کو اس نے روشنی کا ایک مقام پہ نہیں, متعدد مقامات پہ. یہ میں نے کہا ہے 5/15. آگے چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی, فرمایا وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو اس سے بہتر جانتا ہی نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. خدا کی طرف سے یہ آبجیکٹو بھی تمہیں ملا ہے, تمہاری اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے, اس کی طرف سے ہی علم تمہیں دیا گیا. ولکن جعلناہ نورا, ہم نے اس وحی کو, اس قرآن کو نور بنا کے بھیجا. کاہے کے لیے؟ نہدی بہی من نشاء من عبادنا. یہاں میں نے یہ کہا تھا نا, نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. اسی آیت اللہ نور السماوات والارض کی آخری لفظ یہ ہے نا, یہی الفاظ یہ ہیں قرآن کے متعلق, جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا. یہ نور ہے لوگوں کے لیے. تو قرآن کریم ہے وہ نور. یہ 43/52 45 یہ 45 ہے یا 42 ہے, یہاں یہ ریفرنس چھپنے میں غلطی ہے. یہ 42/52 یہاں چھاپے کی غلطی ہے. اللہ نور السماوات والارض. خارجی کائنات میں اور انسانی کی دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملی ہے. اور اس میں ایک عجیب چیز اور ہے, یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. نور اس قاعدے کی روح سے اسے کہتے ہیں یہ مصدر ہے کہ نور ہے. وہاں اگر کسی مصدر کو زیادہ شدت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مصدر اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے, نورن کے معنی ہوتا ہے منور, نورانیت, نور دینے والا.
روشن کرنے والا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض, کائنات میں روشنی عطا کرنے والا اللہ ہے. لفظی ترجمہ ہے اس کا. عربی قاعدے کی ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ مصدر بنانے اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے یا نہیں. وہ منور روشن کرنے والا ہے کائنات کا, اور اس سے روشن کرنے کا طریقہ یہ ہے, اشیاء کائنات نے فطری طور پہ بائی انسٹنکٹ ودیع کر دی ہدایت, انسانوں کی طرف جو ہدایت بھیجی قرآن کے ذریعے بھیجی, اور اس کے متعلق کہا ہے مسل و نور ہی. اب آئی مسل, اس کی نور کی مثال یوں سمجھو, کیونکہ وہ نور جو ہدایت تھا خدا کے پاس جو وہ علم تھا وہاں تک تو وہ ایبسٹریکٹ تھا, وہاں تک تو غیر محسوس تھا, اور وہ ہماری طرف آیا ہے ایک محسوس شکل میں. لیکن محسوس شکل کیا ہوتی, معنی جو ہوتا ہے وہ تو محسوس نہیں ہوتا, لفظ میں آتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے نا. یہ علم خدا بندی, یہ ہدایت خدا بندی تو محسوس شکل میں تو خدا کے پاس نہیں تھی, ہمارے ہاں آئے تو محسوس شکل میں آئے, اس لیے کہا مسئلہ نور ہی. خدا کی مثال تو اس نے کہا تھا نا جیسا کہ مسئلہ ہوش ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں بڑی گمراہیوں میں ڈال رکھا ہے لوگوں کو. اپنے متعلق کہا تھا جیسا کہ مسئلہ ہی ہے, تو وہ اس کی تو مثل ہے کوئی نہیں. یہاں کہا کہ مسئلہ نور ہی, اس کے نور کی مثال یہ ہے جو ہم آگے بتاتے ہیں, خدا کی نہیں ہے مثال. تو یہیں سے واضح ہوگا کہ نور السماوات والارض میں نور خود خدا نہیں ہے, خدا کے نور کی مثال یہ ہے. اور جو مثال ہے عزیزان من, یہاں کوئی ہے کھیتر اندر جائیے, مفہوم القرآن 24ویں سورت جہاں ہے, اس کے نور کی مثال اب سنیے. مثال پہلے میں لفظوں میں, کا مشکاتن فیہا مصباح, ایک تاک ہے جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. تاک کے باہر دیا جو ہے, اس زمانے میں یہ بجلی کے بلب تو ہوتے نہیں کہ ہوائیں چلے جھکڑ چلے تو ان کی اثر ہی نہ ہو. دیا جو ہے اس کے اوپر تو اثر ہوتا ہے نا. دیے تاک کے اندر رکھے جاتے تھے. وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ باطل اس کے دائیں بائیں پیچھے سے آ نہیں سکے گا, وہ تاک سے سمجھائی مثال. کیسی عمدہ مثال ہے اس زمانے کا دیا. تاج میں رکھا ہوا ہے, محفوظ ہے, خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوتا. بھائی آگے سے بھی تو جھکڑ پڑ سکتا ہے دیے کو بجانے کے لیے. کہتا نہیں المصباح فی زجاجۃ, آگے ہم نے اس کے ایک شیشے کا فانوس لگا دیا. آگے سے بھی حفاظت کے لیے اگر اسی قسم کی دیوار ہوتی جیسی کہ تاکی ہے تو پھر تو یہ روشنی باہر آ ہی نہیں سکتی تھی. محفوظ. اب یہ شیشے میں سے آ رہا ہے, یہ الفاظ ہیں قرآن کے جن کے ذریعے سے اس کے معنی ہم تک پہنچتے ہیں. اور وہ شیشہ ہے واضح, صاف, مصفا, اس میں سے یہ معنی تم تک پہنچتے ہیں. اب زجاجہ تو کانہا کوكب دري, کہتا شیشے میں سے جو اس کی کرنیں نکلتی ہیں, کیا پوچھتے ہو, نور کے تڑکے کا ایک تارا ہوتا ہے. کبھی اٹھے ہو آپ اس وقت تو دیکھو اس تارے کو, وہ بڑا ہی روشن تارا ہوتا ہے. کہا وہ شیشہ یوں سمجھو کہ ستارہ صبح گاہی جس میں سے دودھ کی طرح نور کی ندیاں رواں چلی جا رہی ہیں.
سفیدے کے لیے وہ نور کی مثال دیا کرتے تھے. نور کی ندیاں اس میں سے رواں چلی آ رہی اور پھر اس ستارے سے نور کی ندیاں دنیا کے کسی طرح میں سے یہ لے لیجیے کسی وقت تو وہ ختم ہو جائیں گی نا نورانیت اس کی. یہ چاند و سورج و ستاروں کی نورانیت جب سے یہ کائنات بنی اس میں سے یہ نور نکل رہا ہے اور یہ نور نہ بدل پڑتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. کمت کلمت رب کا صرف کو دینا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. چراغ کی جو مثال دی تو اب اس کے اندر اس زمانے کے چراغ میں تو کوئی تیل بھی ڈالنا چاہیے کہتے ہیں. زیتون کا ان کے یہاں تیل ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے لیکن ایسے زیتون کا تیل کہ جو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے مانگ رہا ہے. عالمگیر آسمان سے نازل شدہ وحی کی صورت یہی ہو سکتی ہے. شرق اور غرب کی نسبتوں سے مانگ رہا. اب وہ جو دیا ہے بہرحال دیے کو تو کسی دوسری ماچس دکھا کے جلانا ہوتا ہے. باہر کی آگ سے اس کو روشن کرنا ہوتا ہے. وہ اپنی روشنی دینے کے لیے محتاج ہوتا ہے خارج کی روشنی کا. کہا کہ نہیں لام تم سونا خارج کی آگ سے اس دیے کو جلانے کی ضرورت نہیں. ابد سے جل رہا ہے ازل سے جل رہا ہے ابد تک جلتا ہے. کسی خارج کی آگ نے اس کو نہیں جلایا. فکر انسانی کا وہ محتاج نہیں تھا وہی اور نہ ہی روشنی حاصل کرنے کے لیے تمہیں جا کے دیے کو جلانے کی ضرورت پڑے گی. خارج سے کسی شے کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کی. قرآن اپنے آپ کو خود واضح کرتا ہے. جلتا ہوا جو دیا ہے جو چراغ ہے یہ بتانے کے لیے فلاں جگہ چراغ ہے. آپ کو کوئی چراغ نہیں لے جانا پڑتا اور وہ چراغ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے کہ میں یہاں ہوں اور یہ ہے میری روشنی. قرآن کو سمجھنے کے لیے عزیزان من کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے علم انسانی فکر انسانی اور قرآن کی یہ آیات وہ کہتا ہے یہ خود سمجھ میں آ جاتی ہے. جو کہا کہ باہر سے آگ لا کے اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے جلتا ہوا ہے. نور کہا کیا پوچھتے ہو اس کے یعنی نور صرف کہنے سے جیسے کہتے ہیں نا جی نہیں پڑے اچھا نہیں صحیح. نور جگمگاتے یاد اللہ نور ہی میں جو چاہتا ہے اس سے روشنی ہدایت حاصل کرنا اسے اس کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے. پہلی شرط اس میں یہ ہے نا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. آنکھیں اپنی بند کیجیے تو یہ دیا تو ایک طرف سورج کا دیا بھی آپ کو کچھ نہیں روشنی دے سکتا. یہ نہیں یہ شاہ جہاں آتا ہے ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک لفظ کے غلط ترجمے الٹ کے رکھ دیا سارے ہی تصورات کو آپ کے جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ ملتا ہے ہدایت ملتی ہے. تو جن کو نہیں ہدایت ملی ہوئی ان کا جرم کیا ہے؟ تو کہتا ہوں ہم جہنم میں ڈالیں گے. ہدایت آپ نہیں دیتی تو جہنم کیوں نہ ڈالیں گے؟ نہیں دیکھا جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے روشنی. ہمارا کام تو یہ ایک چراغ دیکھنا تھا. اس سے روشنی حاصل کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے. یادرب اللہ یادرب اللہ الامثال للناس. ہم ان مثالوں کے ذریعے سے مجرد حقائق کو یوں سمجھا دیتے ہیں محسوس مثالوں کے ذریعے سے. واللہ بکل شیء علیم. ورنہ ہمارے علم کے اندر تو ہر شے ہے لیکن ہمارا علم تم تک محسوس ذرائع سے پہنچے گا اس لیے انہیں محسوس ذرائع سے سمجھانا پڑا.
آیت اتنی حسین ہے کہ میں اگرچہ الفاظ کے معنی میں نے سمجھا دی. آپ کو معلوم ہے کہ میں ترجمہ نہیں قرآن کا کیا کرتا. قرآن کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا. ان الفاظ کے مرادف مل ہی نہیں سکتے. اور زبان تو ایک طرف رہا, عربی میں نہیں مل سکتے. اور زبان بھی اتنی وسیع اور پھر انتخاب بھی یہ ہے قرآن کا. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. عربی زبان کے اندر تفسیریں ہیں قرآن کی. ایک تفسیر جلالین ہے, اس میں انہوں نے تفسیر نہیں کی, قرآن کا لفظ لیا, بریکٹ کے اندر عربی ہی کا اور لفظ لکھ دیا. تو وہ عربی زبان کے الفاظ ہو گئے نا قرآن کی. ان الفاظ کو لیجیے اور قرآن کی آیت کو لیجیے, زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. عرب لکھنے والے عربی زبان میں لکھا ہوا ہے. اس نے انتخاب کی, یہ کیا چیز ہے اس کی, اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں سے تو ایک طرف رہا, میں نے کہا یہ جب اس کا اعتراض کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنے ہاں کے یہ تیل وغیرہ جنہوں نے ترجمہ کیا تھا انگریزی میں, ان سے انہیں پھٹکار رہا ہے, کہنے لگا تمہاری مت ماری گئی ہو, اس قرآن کا ترجمہ تم کر رہے ہو. تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس نے مثال کے طور پہ ایک آیت دیا, 5 لفظ میں اس نے کہا ساری دنیا کی انگریزی لے آؤ تم اور ان کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دو. یہ لکھ رہا ہے اپنے ہاں کے لوگوں کو. قرآن کا مفہوم بیان ہو سکتا ہے ہمارے لفظوں میں, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. 2-3 منٹ ہے, اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے مفہوم القرآن میں مفہوم کیسے دیا ہے. خدا نے ہر شے کو پیدا کیا اور اسے اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی دی جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اور یہی وہ خدا کا نور ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اشیاء کائنات میں یہ ہدایت ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے اندر ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے, لیکن انسانوں کو یہ رہنمائی کتاب کی شکل میں دی گئی ہے. خدا کی اس مشعل ہدایت کی مثال یوں سمجھو جیسے تاک میں جو پیچھے سے بند ہو اس لیے محفوظ اور سامنے سے کھلا ہو جس سے روشنی ساری فضا میں پھیل جائے, ایک جگمگاتا چراغ. ایسا ٹھنڈی اور صاف روشنی دینے والا چراغ جیسے ستارہ صبح گاہی فضا کی تاریکیوں میں نور پاش ہو, اور اس چراغ کو ایک صاف اور شفاف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رہے. خود فانوس بھی ایسا درخشندہ گویا وہ چمکتا ہوا تارا ہے جس سے نور کی ندیاں رواں ہیں. وہ چراغ ایک ایسے بابرکت شجر کے تیل سے روشن ہے جو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے بلند تمام نوع انسان کے لیے یکساں ہے. ایسا تیل جو اس کا محتاج نہ ہو کہ کوئی خارجی روشنی اسے جلائے, وہ اپنے آپ روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنی دے. وہ اپنے معانی اور تفسیر کے لیے خارجی امداد کا محتاج نہ ہو. وہ چراغ نہیں, روشنی کی تہیں ہیں جو ایک کے اوپر دوسری تو چڑھی ہوئی ہے. وہ سارے کا سارا نور ہے, نور مجسم ہے. گوہر میں یہاں پہ گوہر کے سوا کچھ اور نہیں, اس میں روشنی ہی روشنی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ہے خدا کا وہ نور جس کی طرف وہ ہر شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی لینا چاہے. اللہ مجرد حقیقتوں کو اس قسم کی محسوس مثالوں کے ذریعے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مثالیں اس خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں جو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اسے کس قسم کی مثالوں سے واضح کرنا چاہیے. میں نے یہ مفہوم لکھا ہے ان آیات کا. عزیزان ایمان, وقت ہو گیا. سورہ النور کی آیت 35ویں آیت تھی جسے ہم نے ختم کیا ہے. جی تو نہیں